السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورۃ النحل پارہ نمبر 14 کا رکوع نمبر 15 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، وَإِنَّ اور بے شک لکم تمہارے لیے فی الانعام چوپاؤں میں لعبرہ یقیناً عبرت ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، من بین درمیان سے، فرث گوبر کے، ودمن اور خون کے، لبنا خالصا خالص دودھ، سائغن خوشگوار آسانی سے حلق سے اترنے والا، للشاربین پینے والوں کے لیے۔ انعام چرنے چگنے والے جانور، چار پاؤں والے، ان کو چوپائے کہتے ہیں، جیسے اونٹ، گائیں، بکری وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان چوپاؤں میں تمہارے لیے عبرت ہے، یقیناً عبرت ہے، لام تاکید کے لیے لگا ہوا ہے، یقیناً عبرت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کے پیٹ میں گوبر بھی ہوتا ہے، خون بھی ہوتا ہے، تو اس کے درمیان میں سے کیسے ہم صاف شفاف اور آسانی سے حلق سے اتر جانے والا خوشگوار دودھ ہم نکالتے ہیں۔ تو بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے نا، کہ اس میں گوبر اور پیشاب کی بو وغیرہ بھی شامل نہیں ہوتی۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ وَمِن ثَمَرَاتِ اور پھلوں میں سے، نخیل والعناب کھجور اور انگور، تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا تم بناتے ہو اسے نشہ آور چیزیں، وَرِزْقًا حَسَنًا اور اچھا رزق۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ بے شک اس میں، لَآیَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ یقیناً نشانی ہے قوم کے لیے وہ جو عقل رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ کھجور اور انگور بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے، کہ دیکھو یہ دونوں پھل رزق حسنہ ہے، یہ اچھا رزق ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ، اور اس سے وہ نشہ آور چیز بھی بنا لیتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نشہ آور چیزیں اچھا رزق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھے رزق کے طور پہ پھلوں کو پیدا کیا، لیکن لوگ اس سے برا رزق یعنی نشہ آور چیزیں بھی بنا لیتے ہیں۔ اچھا رزق کون سا ہوگا؟ جو کھانے میں طیب ہے، جیسے تازہ اگر ہم اس کو استعمال کریں گے، ان پھلوں کو، یا ان کا جوس وغیرہ نکال کے استعمال کریں گے، تو وہ رزق حسن ہے، اور اس کو گلا سڑا کے مختلف پروسیجر سے گزار کے پھر اس کو شراب بنائیں گے، نشہ آور چیز بنائیں گے، تو وہ سکر میں آ جائے گی۔ تو اس میں یہ بات ہوگی۔ دوسرے یہ کہ یہ صورت مکی ہے، اس میں شراب کی ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہوا ہے، اور جو مدنی صورتیں ہیں نا اس میں شراب کی حرمت نازل ہوئی ہے۔ تو دونوں باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے پھلوں کو پیدا کرتے ہو، تم لوگ اس سے نشہ آور چیزیں بھی بنا لیتے ہو اور اچھا رزق بھی بنا لیتے ہو۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ اور الہام کیا آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، ان کے اتخذی تو بنا، من الجبال پہاڑوں میں سے، بیوتن گھر، ومن الشجر اور درختوں میں، ومما اور اس میں سے جو یعرشون وہ چڑھاتے ہیں، یعنی وہ جو چھتیں بناتے ہیں اونچی اونچی جگہوں پر لوگوں نے، وہاں پہ تم اپنے گھر بناؤ۔ جو مکھی کا گھر ہوتا ہے، شہد کی مکھی کا گھر ہوتا ہے نا، اس کو چھتا کہتے ہیں۔ تو اوہا سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اوہا کا یہاں مطلب وہی نہیں ہے، یہاں پہ الہام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو الہام کیا ہوا ہے کہ اس نے اپنی ضروریات کیسے پوری کرنی ہے اور اپنا کام کیا کرنا ہے، ہر جاندار کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو یہ صلاحیت دی ہوئی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا خاص طور پر ذکر کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو الہام کیا کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ اس کا کام کیا ہے کہ اس نے اپنا چھتا جو ہے وہ پہاڑوں کی بلندیوں پہ بنانا ہے اور درختوں کی اونچے اونچے درختوں پر بنانا ہے۔ تم کلی پھر تو کھا، من کل ثمراتی ہر طرح کے پھلوں میں سے، فصلو کی پس تو چل، سبل ربی کا اپنے رب کے راستوں پر، ذلولا آسان کیے ہوئے، متی کیے ہوئے، یخرج نکلتا ہے، من بطونہا اس کے پیٹوں سے، شراب مختلف پینے کی چیز مختلف ہے، الوانہ رنگ اس کے، فیہ اس میں شفاء للناس شفا ہے لوگوں کے لیے، ان فی ذالک بے شک اس میں، لآیۃ یقیناً نشانی ہے،
لِقَوْمٍ یتفکرون، قوم کے لیے وہ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ شہد کی مکھی کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو یہ بھی الہام کیا ہے کہ تم نے چھتا بنا کے پھر مختلف قسم کے پھلوں کا رس چوسنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے متی کیے ہوئے آسان کیے ہوئے راستوں پر چلنا ہے، یعنی اس کو پتہ ہے اللہ کی طرف سے کہ اس نے کہاں کہاں جانا ہے، کون کون سے پھل کا رس چوسنا ہے اور پھر اس کا کیسے انہوں نے شہد بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ان کو الہام کی ہوئی ہے، ان کو سارا پتہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں ان کے پیٹوں میں سے مختلف پینے کی چیزیں نکلتی ہے، یعنی ان کے مختلف رنگ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جس طرح کے پھولوں کا رس وہ چوسیں گی اپنے علاقے کے حساب سے، اس طرح کے رنگ کا وہ شہد بنائیں گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے شہد کی مکھی کو الہام کیا ہے کہ کیسے اونچے اونچے پہاڑوں پر جا کے اپنا گھر بناؤ۔ اس کا یہ جو گھر ہوتا ہے، چھتا ہوتا ہے نا، وہ کیسے 6 خانوں والا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوتا ہے، کوئی شگاف بھی نہیں ہوتا۔ تو کتنی اس میں نشانی ہے۔ پھر وہ کیسے جاتی ہے پہاڑوں میں، اپنے گھر کو بھولتی نہیں ہے، جو اس کا چھتا ہوتا ہے اس کو بھولتی نہیں ہے، جہاں بھی چلی جاتی ہے رس چوس کے وہاں واپس آتی ہیں، پھر ان کو جمع کرتی ہیں۔ ان کا بہت بڑا پروسیجر ہوتا ہے، یہ بڑے ایک نظام کے تحت کام کرتی ہیں۔ اس کی میں نے ساری الگ سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہاں سے آپ اس کو نکال کے نا سارا تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے بتایا ہوا ہے، وہ انہی راستوں سے واپس آتی ہے اور دوبارہ اپنے چھتے میں آ جاتی ہے۔ وہاں پہ بھی ایک اس کا پروسیجر ہوتا ہے، وہ اس کو نکالتی ہے، جو شہد لے کے آتی ہے، جو رس چوس کے آتی ہے نا، اس کو نکالتی ہے، اس کو اس خانوں میں ذخیرہ کیا جاتا ہے، پھر اس کا وہ شہد بناتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ شہد میں شفا ہے۔ شفا ان کا لفظ تنوین کے ساتھ آیا ہوا ہے، تنوین نکرہ کے لیے ہوتی ہے، نکرہ آنے کے معنی یہ ہے کہ یہ تعظیم ہے، مطلب یہ کہ ہر بیماری کا علاج نہیں ہے، اس میں مخصوص بیماریوں کا علاج ہے۔ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں شفا ہے: پچنے لگوانے میں، شہد پینے میں اور آگ سے داغنے میں۔ پچنے لگانا کیا ہوتا ہے؟ حجامہ کروانا۔ یہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ اس میں شفا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داغ لگوانے سے منع کیا ہوا ہے۔ یہ کتاب بخاری ہے، باب دواء بالاصل۔ ایک اور واقعہ حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ایک صحابی آئے، انہوں نے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ ان کو دست کا مرض لاحق ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کہ ان کو شہد پلاؤ۔ اس نے شہد پلایا، لیکن اور زیادہ اس کا مرض بڑھ گیا، یعنی اس کو اور زیادہ دست آنے لگ گئے، تو گھر والے سمجھے کہ پتہ نہیں اس کا مرض اور زیادہ ہو گیا، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ پھر کہا کہ اس کو اور شہد پلاؤ، تو پھر تیسری دفعہ وہ آئے، تو تیسری دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ اسے پھر شہد پلاؤ۔ چنانچہ تیسری مرتبہ جب شہد پلایا گیا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دی۔ ہوتا یہ ہے کہ جو شہد ہے نا، یہ پیٹ کو صاف کرتا ہے، اور دست لگتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ پیٹ میں کوئی ایسی چیز چلی گئی ہوتی ہے جو انسانی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی، تو وہ قدرتی طور پہ جسم کا نظام ہے وہ اس کو باہر نکالتا ہے، اور شہد کیا کرتا ہے؟ یہ بھی پیٹ کو صاف کرتا ہے، ان فاضل چیزوں سے نا پیٹ کو صاف کرتا ہے۔ جب پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے تو مرض ختم ہو جاتا ہے۔ فَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر وہ تم کو فوت کرے گا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ، اور تم میں سے کوئی وہ جو بدترین عمر تک لوٹائے جاتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ وہ نہ جانے بعد جاننے کی کچھ بھی۔ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم والا، خوب قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو پہلے پیدا کیا، پھر وہی تم کو فوت کرے گا، یعنی تم کو موت دے گا، تمہاری روح کو قبض کرے گا۔ یا تم میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بڑھاپے کی نکمی عمر تک لوٹائے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو پہلے ہی فوت کر دیے جاتے ہیں، وہ اس عمر تک نہیں پہنچتے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ اور بڑھاپے کی جو نکارہ اور نکمی عمر ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اس کی خصوصیت بچنے کے بعد، یعنی جوانی میں اپنے عمر میں اس نے بہت کچھ سیکھا، لیکن اب اس عمر میں آ گیا کہ اس کو کوئی بھی علم نہ رہا، اس کی عقل ختم ہو گئی، اس کی عقل معاف ہو گئی۔
اور وہ نادان بچوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ اسی کو ارذ العمر کہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نکارہ عمر سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر۔